صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 کبیرہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان وفات پاتا ہے اس دنیا جہان سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی مسلمان تعاون کرتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کی میت کے ساتھ جو بندہ بھی کسی قسم کی اچھائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا بلکہ اسے کروڑوں اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ۔ میت کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو مسلمان اس کو غسل دینے میں تعاون کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی مرنے والے مسلمان کو غسل دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی میں اس کی میت میں جو کوئی عیب دیکھا تھا اسے چھپا کے رکھا، غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ڈیڈ باڈی میں کئی قسم کے عیب ہو سکتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماریوں کی وجہ سے جو میڈیسن یوز کرتا ہے، دوائیوں کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، کبھی انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے، کبھی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، کبھی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان نے ساری زندگی اپنے آپ کو لباس میں چھپایا ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں کئی قسم کے داغ ہوتے ہیں، کبھی انسان زیر ناف بال، بغلوں کے نیچے کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو جو بندہ غسل دے گا اس کے سامنے یہ ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان عیبوں کو چھپا کے رکھے اور رب کی رضا کی خاطر غسل دے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمانے کی شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہے، فرمایا من غسل میتا غفر اللہ لہ 40 مرہ، جو شخص کسی مرنے والے کو غسل دے فکتم علیہ، اس کے عیب کو چھپا کے رکھے، اس کی میت کے عیب کو چھپا کے رکھے، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے غسل دینے والے میں نے تجھے بخش دیا ہے، اے غسل دینے والے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ وہ غفور رحیم ذات ہے، وہ اللہ کی احکم الحاکمین ذات ہے، وہ قادر قدیر ذات ہے، وہ اگر ایک مرتبہ بھی فرما دے تو اس کا فرمان لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک تعالیٰ سے سچا قول کسی کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ بھی فرمایا ہوا قول کافی تھا، لیکن 40 مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے غسل دینے والے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، غسل دینے والا رب کی رضا کی خاطر غسل دے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ غسل دینے کا سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت ککسر عظم الحی، مرنے والے کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ بندے کی ہڈی توڑنا، یعنی مراد کیا ہے کہ مرنے والے کو غسل دیا جائے اور نرمی سے غسل دیا جائے، اور جتنا کسی کا رشتہ قریب ہوگا، جتنا کسی کا تعلق قریب ہوگا، جتنا کسی کا محبت کا خونی رشتہ قریب ہوگا اتنا ہی وہ نرمی سے غسل دے گا،
اور جب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جو محبت کے جذبات بیٹے کے دل میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہوں گے۔ جب کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو جو جذبات بھائی کے بارے میں بھائی کے دل میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ بیٹی فوت ہو گئی ہے، جو محبت کے جذبات ماں کے دل میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو بیٹی کے دل میں جو نرمی ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ اسی طرح بہن کا رشتہ ہے، بہن بہن کو غسل دے، ماں بیٹی کو غسل دے، بیٹی ماں کو غسل دے۔ اسی طرح باپ بیٹے کو غسل دے، بیٹا باپ کو غسل دے، بھائی بھائی کو غسل دے۔ قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا فقاطہ مالے، عیب چھپا کے رکھے۔ جتنا کسی کا رشتہ قریب ہوگا اتنا ہی اس میت کا عزت کا، توقیر کا، تعظیم کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو وہ جو قریبی رشتہ دار ہے زندگی بھر کبھی بھی اس کا عیب ظاہر نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بیگانہ ہوگا جس کا تعلق ہی کوئی نہیں، جو پیسے لے کے غسل دے رہا ہے، جس کو کوئی اس کے ساتھ احساس ہی نہیں ہے، ایک تو وہ نرمی سے غسل نہیں دے گا، دوسرا پھر وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے یہ شبہ ہے، شک ہے کہ کہیں وہ عیب ظاہر ہی نہ کر دے۔ تو حدیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے حدیث کا، اس کا یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دیں، اور غسل دینے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔